فراڈ ہے، دھوکھا بازی ہے، جنہیں کسی غریب دے مال تے قبضہ کیتا ہے، پلاٹ تے قبضہ کیتا ہے، دکان تے قبضہ کیتا ہے، مکان تے قبضہ کیتا ہے، جنہیں کسی غریب دا اور مسکین دا یتیم دے مال تے ڈھاکہ مارے ہے۔ حضرات ایسے بندے دا روزے دا، قیام دا، افطاری دا، حج دا، عمرے دا اللہ دی عزت قسمیں کک فائدہ نہیں دے ہونا۔ میں کسی دے اعمال دی تے روزیاں دی قبولیت دا ٹھیکیدار نہیں، رسول اللہ دی حدیث سے چوکیدار ہاں۔ تو روزے دا مقصد سمجھے ہی نہیں۔ آیت آنا سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی حلما رب زدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد فيقول الصيام أي رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن يا رب إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيشفعان۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی پاک ذات واسطے خاصے
بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام المتقین امام المجاہدین شفیع للمذنبین سراج السالکین رحمت للعالمین کونین تاجدار امت غمخار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ محسبات خاصے محترم سامعین معزز حاضرین و ناظرین پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی نہایت عزت اور احترام دے لائق میری معززات مکرمات مطہرات پردانشی عزت مند روحانی اسلامی ماں بہنوں بیٹیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا جس قدر بھی شکر ادا کریے اتنا ہی کم میں رب العالمین نے ایک مرتبہ پھر مینو اور تسانو مہلت نصیب فرمائی اے ماہ رمضان اے ماہ غفران ماہ سیام ماہ فوزان میری اور تسان دی قسمت دے اندر فرمایا جو کہ بڑی تیزی دے نال گزر رہے ہیں آج بحمداللہ تعالی ماہ غفران دا ببرکت مہینے دا چھٹا روزہ ہے میری دلی دعا ہے اللہ تعالی سبنا دے دنہ دے سیام راتہ دے قیام میری ماما بہنہ دے ساری افطاری دے انتظام اپنی رحمت دے نال قبول فرمائے اور اس مہینے نو ان بابرکت ایام نو اللہ پاک میرے تواڈی بخشش دا ذریعہ اور سبب بنا دے آکھو آمین خوش قسمت نے وہ لوگ خوش نصیب نے وہ لوگ جنہ دی زندگی دی اندر ماہ رمضان آئے اور اس کی قدر کر رہے نے جنہ دے روزے رکھ رہے نے راتاں دا قیام کر رہے نے صدقہ خیرات دا اہتمام کر رہے نے ساری افطاری دے انتظامات کر رہے نے ایسے لوگ مبارکباد دے مستحق نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رمضان دی برکت نال جنت بھی نصیب فرمائے گا اور اللہ پاک جنت دے اندر اچھا تے اعلیٰ مقام بھی نصیب فرمائے گا انشاءاللہ میں دلیل پیش کراں گا اور بڑے ہی بد نصیب نے وہ لوگ بڑے ہی بدبخت نے وہ لوگ انتہائی ناکام اور نامراد نے وہ لوگ جنہ دی زندگی دے اندر اے رحمت والا مہینہ آیا ہے روزے نہیں رکھ رہے رات دا قیام نہیں کر رہے ساری افطاری دے انتظام نہیں کر رہے صدقہ خیرات نہیں کر رہے ایسے لوگ دنیا تے بھی ذلیل خار و سوا ہوں گی کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک دی جنت کو محروم ہو جان گے میں دعا کرنا اللہ پاک زیادہ تو زیادہ رحمتہ برکتہ حاصل کرنی توفیق عطا فرمائے اج دے خطبہ جمعہ دے اندر خصوصیت رمضان دے حوالے دے نال بہت ہی انشاءاللہ قیمتی اور باتاں ہونگیاں اللہ کو دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے جو میں بیان کرا تو اسی سماعت فرماؤ اللہ میرے سمیت تمام احباب نے پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آئیے میں رمضان دی بات کرا کتنا عظمت والا مہینہ ہے کتنی شان والا اور کتنے مقام والا مہینہ ہے مسند احمد صحیح بن حبان اندر روایت موجود ہے میرے نبی پاک دے صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا بیان فرماندے نے میرے توڑے پیر و مرشد علیہ السلام دے دو صحابی آئے اور انہوں نے بیک مرتبہ اکٹھیاں نے کلمہ پڑھیا دونوں مسلمان ہو گیا دونوں نے سلام قبول کر لیا حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہندے نے انہاں وچ ایک آدمی اللہ دے رستے دے اندر جہاد کردہ جامع شہادت نوش کر گیا اللہ دے رستے دے اندر بندہ شہید ہو گیا ہے حالانکہ شہید ہونا بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا اعزاز ہے بہت بڑے مرتبے والی بات ہے جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے
کہ شہید آدمی دیاں 6 خصوصیتاں نے، شہید آدمی دیاں 6 عظمتاں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کو دعا کر دینے کہ میں محمد دی خواہش ہے میں اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو جاواں، پھر زندہ ہواں، پھر شہید ہواں، پھر زندہ ہو جاواں، پھر شہید ہو جاواں۔ یعنی شہادت فی سبیل اللہ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے اور بہت بڑی عظمت والی بات ہے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، سارے جنتیاں نو اللہ پاک نے 2 حوراں دینیاں نے اور اللہ نے شہید نو 72 حوراں نصیب فرمانیاں نے۔ سارے جنتیاں نو 2 لبن گیاں، ہاں جی، تے شہید نو اللہ پاک نے 72 حوراں دا دلہا بنا دے۔ اینی عظمت شہید آدمی دی۔ آئیے ذرا میں تھوڑی جی گل سمجھاواں۔ نبی پاک دے صحابی عبداللہ طلحہ بن عبید اللہ کہندے نے یہ 2 صحابی مسلمان ہوئے، ایک بندہ اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو گیا، قتال کردہ کردہ، لڑائی کردہ کردہ علیہ کلمت اللہ واسطے انہیں اپنے جان دی بادی لا دیتی ہے، اپنے جان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سپرد کر دیتی ہے۔ اور دوسرا بندہ 1 سال زندہ رہا، یہ پہلے فوت ہو گیا، شہادت ہی موت نصیب ہوئی ہے، اور دوسرا بندہ 1 سال زندہ رہا، ہاں جی، سال بھر انہیں نمازاں تہجد دی ادائیگی، رمضان دا مہینہ بھی آ گیا، روزے بھی رکھ لے۔ اگلی قدرہ دھیان نہ سنو، پیارے طلحہ بن عبید اللہ کہندے نے اے جرا بندہ 1 سال بعد اندر فوت ہوئے ہے، اے دونوں آدمی میں خواب اندر ملے، میں دونوں بندیاں دا مقام دیکھیا، میں دونوں بندیاں دی جناب درجات دیکھے، اور دونوں بندیاں دی میرے حشانو دیکھیا۔ جناب عبداللہ بن عبید اللہ فرماندے نے میں دیکھنا وا جرا ساتھی بعد اندر اپنے طبی موت اپنے بستر تے فوت ہویا ہے، انہوں اللہ پاک نے شہید نالوں پہلے فوت ہونے والے بندے نالوں اچھا مقام عطا کر دیتا ہے۔ وہ دی عظمت بڑی ہے، شان بڑا ہے، ہاں وہ دا اللہ پاک نے مرتبہ اچھا کر چھڑے آئے۔ توجہ فرمائیے گا، صحیح روایت ہے امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے طلحہ بن عبید اللہ نے اپنا خواب بیان فرمایا۔ آقا سونیا میں خواب اندر دیکھنا جرا ساتھی پہلے شہید ہوئے ہے او نچلے درجے دے اندر ہے، جرا ساتھی سال بعد اندر تبھی موت فوت ہوئے ہے اور اچھے منصب تے فائدے۔ آقا جی وجہ کیے لوگوں طرح تیان نہ سنو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جرا ساتھی سال زندہ رہے آئے، انہیں سال بھر نمازاں دی پابندی بھی کیتی ہے، انہیں سال بھر تہجد دی ادائیگی نو یقینی بنائے، انہیں سال بھر صدقہ خیرات بھی کیتا ہے، قربانی تو فائدہ بھی اٹھائے۔ رسول اللہ نے فرمایا جرا بندہ بعد اندر فوت ہوئے انہوں اللہ پاک نے رمضان دا مہینہ بھی نصیب فرمایا، اللہ نے ماہ غفران تے ماہ فوزان بھی نصیب فرمایا، انہیں سال بعد یہ رمضان دے روزے رکھے، راتہ دا قیام کیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صحابہ فرق صاف ظاہر ہے، جنہیں نیکیاں زیادہ کیتیاں نے، جنہیں سال بعد روزے بھی رکھ لینے، مال کے کائنات نے روزیاں دی برکت دے نال اس بعد اندر فوت ہونے والے آدمی نو اللہ پاک نے اچھا تے اعلیٰ مقام نصیب فرما دیتا ہے۔ میں دعا کرنا اللہ میں نے تو نبی دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میں خصوصیت رمضان دی بات کرنا چاہنا، توجہ فرمانا، اللہ دا قرآن پڑھو، رسول اللہ دی حدیث پاک دا مطالعہ کرو۔ اے ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے دا واحد نام قرآن اندر آیا ہے۔ عربی مہینے دے اعتبارن 12 مہینے نے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی ثانی، رجب، شعبان، رمضان تے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، 12 مہینے عربی مہینے دے اعتبار نال کسی مہینے دا نام اللہ نے قرآن پاک اندر نہیں لیا۔ اے رمضان دی خصوصیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی رمضان دا خصوصی طور تے قرآن کریم دا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ دا قرآن سماعت کی دیئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، بولیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے مال کے کائنات نے اپنا پاکیدہ مقدس قرآن پاک دا نزول فرمایا ہے۔ آقا اعلان کر دیجئے شہر رمضان الذی، شہر رمضان الذی فیہ القرآن
اے رمضان دی خصوصیت اللہ پاک رمضان دے مہینے دا نام قرآن پاک اندر ذکر فرمایا ہے۔ اور دوسری خصوصیت اس ماہ رمضان دی حضرات مالک کائنات نے اس مہینہ مبارکہ دی اندر اپنے قرآن پاک دا نزول فرمایا۔ لوگ قرآن پاک رمضان دے مہینے وچ نازل ہویا ہے۔ اللہ 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 دا قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونے آئے۔ اے رمضان دی عظمت، رمضان دا مقام، ماہ رمضان دی خصوصیت فیصلہ بدیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ماہ رمضان دے اندر لوگ قرآن پاک دا نزول فرمایا ہے۔ اور ماہ رمضان دی تیسری خصوصیت راتیان سنیے۔ اللہ 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 دا قرآن یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس مہینے دی اللہ پاک روزے فرض کر دیتے نے۔ اللہ نے ماہ رمضان دے روزے انو فرض کر دیتا ہے۔ اللہ 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 لوگ رمضان دے روزے فرض نے، رمضان دے روزے فرض نے، واجب نے، ضروری نے۔ اللہ 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 توجہ فرمانا ہے۔ جرا بندہ اللہ دے فرائض ادا رہ کے فرض نو نہیں ادا کردا او دی سزا بھی سن لیجئے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولیے اگر اللہ تعالیٰ تیار نہ سن میں دعا بھی کرنا اللہ تعالیٰ اینا میریاں گلانو اے میریاں باتانو اللہ تہاڈی وساست نال نہ اونا لوگاں دے کرنا تک بھی پہنچا دے وے جڑے روزے نہیں رکھ رہے۔ اللہ پاک نا اے تہاڈی وساست نال اے میرا پیغام اونا تک بھی پہنچ جائے جڑے رمضان دے روزیاں دی قدر نہیں کر دے۔ آئیے در حدیث تجبہ تیار نہ سنی عرض کر رہے رمضان دی خصوصیت رمضان دا مہینہ روزیاں دا مہینہ ہے۔ اللہ 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 توجہ فرمانا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلاف معمول آقا خلاف عادت میرے آقا علیہ السلام اپنی روٹین تو ہٹ کے آقا منبر تے تشریف لیا۔ حدیث تو تھا پہلے بھی سنی ہوئے گی، میں دوبارہ ریپیٹ کر دینا چاہنا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ منبر پاک دے تشریف لیا کے اللہ کے آئے نے۔ آقا نے پہلی سیڑھی تے دوسری تیسری سیڑھی نبی نے قدم مبارک ٹکایا ہے۔ آقا 3 مرتبہ آمین 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 ارشاد فرماندے نے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کونوں صحابہ اکرام نے متعجب ہو کے سوال کی کہ سونے پہلے کدی تسی آمین 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 نہیں سی فرمایا ہے، آج خلاف معمول 3 مرتبہ آمین 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 فرما چھڑے آئے۔ اور لوگوں طرح تیان نہ سننا ہے، میں بات بڑی شارٹ کر کرنا چاہنا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے صحابہ جبریل میرے کول کھڑے چاہنے، میں محمد نے جبریل دیا گلہ سنیا بد دعاواں سنیا، میں محمد نے آمین ارشاد فرما دیتا ہے۔ میں جبریل دی بد دعا در شامل ہو کے آمین آکھے آئے اور لوگوں میں گالو اور بھی عرض کرا سنو جس آدمی دے جناب خلاف اور جس بد رسید دی حق اندر میرے محمد دی بد دعا ہو جائے، جبریل دی بد دعا ہو جائے او در رہندہ ککھ بھی نہیں، وہ دا رہندہ اللہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمانے جبریل بد دعا کر رہے نے، آقا سونیا جس آدمی دے سامنے تہاڈا نام آئے
اور درود پاک نہ پڑھے، درود دا منکر سلام دا منکر، ایسا بندہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، ایسا بندہ لعنتی ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میں بھی آمین کہہ دیتا، اے اللہ جرا میرے تے درود نہیں پڑھدا او بندہ تباہ ہو جائے، بندہ برباد ہو جائے۔ اور میں تو ہمیشہ بات کہا کرنا کہ لوگو جرا نبی دا نام سنے درود پاک نہ پڑھے، بندہ بخیل ہے، او بندہ بڑا کنجوس ہے۔ جرا نبی دی ذات پاک تے اے درود و سلام پڑھن دا منکر ہے، او بندہ لعنتی ہے، او دے جا شیطان کائنات اندر ہی کوئی نہیں۔ اے میرا موقف، اے میرا ایمان ہے۔ اور میں یہ بھی کہاں گا درود پڑھو، مسنون پڑھو تے کولو نہ کڑھو، یہ رسول نے منع فرمایا ہے۔ درود پڑھنا بہت بڑی افضل والی، یہ الگ ٹاپک ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، نوجوانوں ادھر دھیان نہ سنیا جے، رسول اللہ نے فرمایا لوگوں جبریل بد دعا کر دیتی ہے، دوسری سیڑھی تھی میں آیا، آقا سونیا جس آدمی دی زندگی دی اندر اس کے والدین بوڑھے ہو جان، ضعیف ہو جان، کمزور ہو جان، بوڑھیاں دی خدمت نہیں کردا، بوڑھیاں دی قدر نہیں کردا، تعظیم نہیں کردا، ادب تے حیا نہیں کردا، بوڑھیاں نال وفا نہیں کردا، صلہ رحمی نہیں کردا، ایسا نوجوان تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ایسے نوجوان دا ستیہ ناس ہو جائے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میں محمد نے بھی آمین کہہ دیتا ہے، جس ماں باپ نے پال پوس کے جوان کر چھڑے آئے، جنہاں نے زن شادی تربیت کر دیتی ہے، جرا ایسا نوجوان اپنے بابے دی ماما دی خدمت نہیں کردا، اللہ کر کے اس بندے دا ستیہ ناس ہو جائے۔ نوجوانوں دعاواں لو، بد دعاواں نہ لو۔ تیسری گل موضوع دی مناسبت نال کرائے، آئیے لوگ میں رمضان دی گل کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں جبریل نے بد دعا کر دیتی ہے۔ سنو اے جملے پلے بنو تے گلی گلی سنایا دیا اپنے محلے دے اندر، زیارہ بیلے ستینا دوستانو دکانہ دے بہ کے انہاں لوگاں نے گلاں سنا جڑے سکٹا پھوک دینے۔ رمضان جناب لک لک کے ماد اللہ کھانے والے سن لو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو جبریل نے بد دعا کر دی تھی، آقا سونیا جس آدمی دے زندگی دی اندر ماہ رمضان آ جائے، ماہ غفران آ جائے اور بندہ روزے نہیں رکھدا، روزیاں دی چوری کرے، لک چھپ کے کھاندا پیندا پھردا ہے، بہانے بناندا پھردا ہے، جی میرا میدا خراب ہے، شوگر دا پیشنٹ، ہڑ دا مریض، فلاں بیماری ہے، آقا سونے جرا بندہ رمضان دے روزے نہیں رکھدا، قدر نہیں کردا، تعظیم نہیں کردا، راتاں دا قیام نہیں کردا، جرا بندہ رمضان دے مہینے تو فائدہ اٹھا کے اپنے گناہ دی معافی نہیں لے لیندا، اللہ کر کے ایسے بندے دا بھی ستیہ ناس ہو جائے۔ ایسا بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے لوگ میں محمد نے آمین کیا دیتا ہے میرے نوجوان اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا روزے چھڑ کے نبی دی بد دعا نہ لینا، روزیاں دی چوریاں کر کے بہانے بنا کے روزیاں نو چھوڑ کے نبی دی بد دعا نہ لینا، جبریل دی بد دعا نہ لینا، نہیں سمجھے کہ حدیث طرح نہ سن لیجئے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں خواب اندر دیکھنا ہوا، دو فرشتے آئے میں نو لے کے ایسی جگہ تے چلے گئے، حضرات نبی دے خواب وہی ہویا کردہ جے، نبی دے خواب وہی دی حیثیت رکھ دا جری میں بات سنانا چاہنا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے فرشتے آئے میں محمد نے ایسی جگہ تے لے کے چلے گئے، کچھ لوگوں میں محمد نے دیکھیا جنہوں نے پٹھیاں ٹنگیا ہوئے ہیں، صحیح حدیث پاک دا ترجمہ کر رہے ہیں، کوئی ناول قصہ کہانی نہیں پڑھ رہا، شاید روزے داراں بغیر جڑے روزے داراں روزے دے چور نے نا انہوں نے گل سمجھ آ سکے، یہ گل تسی بھی سنایا جے، یقین ڈانو میں دیکھیا 10% روزے دار نے، روزہ رکھنے والے 10% نے تے تراویح پڑھنے والے 2% نے، 1% نے، بہانے
ہیلے عذر مجبوریاں میں نہیں دیکھیا کوئی بندہ روزے نال مریا ہوئے جے تسی دیکھیا ہوئے کہ میں نے دسیا جے روزہ رکھن نال موت نہیں آنی موت ادو آنی جدو میرے مالک نے وقت مقرر کر چھڑے ہائے میرے اللہ اینا دینہ تے بھی جنہوں روزے نصیب نہیں ہو کدوں روزے رکھے گا یار نبی دے صحابہ تا نفلی روزے بھی رکھ دے سن دے اللہ اکبر میں کیڑی بات کرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میں دیکھیا خواب دے اندر کچھ لوگوں نے پٹھیاں ٹنگیا الٹا لٹکایا ہویا ہے اور اینا دیاں باچا چیریاں جا رہی ہیں اگ دے بڑے بڑے سلاخاں دے نال بڑے بڑے کنڈیاں دے نال اللہ میری توبہ اینا دی باچا چیریاں جا رہی ہیں بار بار یہی سزا یہی اینا دی سزا مل دی پئی ہے میں پوچھا جبریل توڑی امت جبریل ہے میری امت کون لوگ نے عرض کی دیا کا سونے آئے اے توڑی امت وہ لوگ نے جو روزے نہیں سر رکھ دے شر عام کھایا پیا کر دے سن اللہ اس مہینے دی قدر کرن دی توفیق دے دے میں روایتہ دونوں سنائی ہیں جنہاں نے قدر کی تھی ہے انہاں دی درجات دی بلندی بھی تسا سن لی ہے تو جنہاں نے نہیں قدر کی تھی انہاں دی سزا بھی تسی سن لی ہے اللہ پاک اس مہینے تو فائدہ اٹھا کے اللہ اپنے گناہوں دی معافی کروان دی توفیق عطا فرمائے حضرات عرض کرنا چاہنا اے مہینہ روزہ دا مہینہ اے مہینہ مال کے کہنا دی خاطر پوکے پیاسے رہندہ مہینہ اللہ اکبر کبیرہ اور ادھا فائدہ کی ہوئے گا آیت و مشہور اندر ایک حدیث مسلم دی پڑھ کے آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کہ لوگ بندہ کبیرہ گناہ نہ کردہ ہوئے صغیرہ گناہ ہوئے یہ چھوٹیاں غلطیاں بندہ کردہ رہندہ سارا دن کوئی نہ کوئی کمی کو دائی زندگی دا حصہ ہے یہ چھوٹی موٹی غلطی جناب گناہ زندگی دا حصہ ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعہ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن نبی پاک نے فرمایا لوگو 5 نمازاں ایک جمعے تے دوسرے جمعے تک ایک رمضان تو دوسرے رمضان تک بندے آدھے جنہیں بھی صغیرہ گناہ ہونگی اللہ رمضان دی برکت نال معاف فرمائے گا تے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہونے یہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہونے پکی سچی توبہ نال معاف ہونگے یہ حقوق دی ادائیگی نال معاف ہونگے اللہ معاف فرما دے اللہ صغیرہ گناہ ہون اللہ معاف کر دے گا اللہ پاک میں نے تینوں اپنے رحمت نال معاف فرما دے اور کئی ایسے بھی بد نصیب نے روزے بھی رکھ دے نے فائدہ کوئی نہیں قیام بھی کر دینے کک فائدہ نہیں وہ کون لوگ نے آئیے لوگ درات جان نہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پڑھا اتق المحارم تکن عابد الناس اے ابو ہریرہ سنو اے ابو ہریرہ نبی نے ابو ہریرہ دا ہاتھ پکڑ کے وصیت کی تیئے آقا دا پیغام نبی دا فرمان نبی دی وصیت آقا دی نصیحت ابو ہریرہ دے ذریعے میرے توڑ تک نبی دا پیغام پہنچے آئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرما اتق المحارم تکن عابد الناس اے ابو ہریرہ جو چیزاں اللہ نے حرام کیتیاں نے ہونا چیزاں دے قریب نہ جانا اللہ تیریاں ساری عبادتاں قبول فرمائے گا
حرام دے ارتکاب کرنے والا ہے تے روزہ قبول نہیں. بڑی وڈی عبادت ہے روزہ. بھوکا پیاسا رہنا قبول نہیں, راتاں دا قیام قبول نہیں, ساری افطاری دے انتظام قبول نہیں. حضرات عرض کرنا چاہنا حرام کردہ چیزہ تو بچنا پینا ہے. لوگ ادھر دھیان نہ سنیے, غیبت بھی حرام ہے, چگلی بھی حرام ہے. سنو, غیبت بھی حرام ہے, چگلی بھی حرام ہے, جوا بھی حرام ہے, سودی کاروبار بھی حرام ہے, جھوٹیاں قسمیں اٹھا کے سودا بیچنا بھی حرام ہے, بددیانتی بھی حرام ہے, فراڈ بھی حرام ہے. توجہ فرمانا ہے. اکھاں دا ناجائز استعمال بھی حرام ہے, فلمہ دیکھنا حرام ہے, ڈرامے دیکھنا حرام ہے, گندیاں پکچراں دیکھنا حرام ہے, گندے فوٹو دیکھنے حرام نے, گندے پروگرام دیکھنے حرام نے. سنو, غریباں دا حق کھانا بھی حرام ہے, یتیماں دا حصہ کھانا بھی ہے. روزہ قبول ہوئے نہ ہوئے میں نہیں چھڑنا. کی فائدہ ہے نہ روزیاں دا, کی فائدہ ہے صدقہ خیرات کرن دا, کی فائدہ ہے. اللہ معاف فرمائے. ایک ساڑھا نا بیلی نوجوان رمضان دا مہینہ میں کہ یار روزہ کیوں نہیں رکھ دا. کہتے شیخ صاحب تسی آپ ہی تو مسئلے سنائے نے, جنہیں اکھاں گندیاں نے او دا روزہ قبول نہیں, جنہیں جھوٹ بولنا دا روزہ قبول نہیں, جنہیں جھوٹی قسم اٹھانی دا روزہ قبول نہیں. کہتا مولانا سارا دے لوگوں نے آنا جانا ہے, طرح طرح دنیا ویکھنے, مجبوری ہے دیکھنا. کی کریے مولانا, اکھاں سڑیاں وارا نے. اگر میں جھوٹ نہ بولا سودا وکدا نہیں, جھوٹی قسم نہ چکا گاہک مطمئن نہیں ہوندا, جدو قبول نہیں ہونا تے رکھن دا فائدہ کی ہے. نہیں سمجھا. کہتے اکھاں میری گندیاں نے, میں مجبور ہاں. جھوٹ بولنا میری مجبوری ہے, جھوٹی قسم چوک کے مال بیچنا میری مجبوری ہے. ہاں جی, کھوٹے نو کھرا بنا کے پیش کرنا میری مجبوری ہے. حضرت جی تسی آپ ہی تے کہندے ہو انہاں چیزاں دے ہونا روزہ قبول نہیں ہوندا. جدو قبول ہی نہیں ہونا تے پھر روزہ رکھن دا فائدہ ہی کی ہے. میں کہا ٹھیک ہے بندے دا پترا, اکھاں نو نہ بچائیں, زبان نو نہ بچائیں, جھوٹی گرائی تو توبہ نہ کری, لانتا تو توبہ نہ کری. ہاں جی, ایک درہ پیسہ آندہ ہے تے آ جائے, مال بچ جائے تے بچ جائے, کسٹمر مطمئن ہوندہ ہے تے ہو جائے. ہاں جی, دنیا تیری باندھی تے بن جائے, نہ جنت بنے نہ نبی دا جنت ساتھ بنے. سنو, عرض کر رہے ہیں ذرا بددیانت ہے, فراڈ ہے, دھوکہ بازی ہے. جنہیں کسی غریب دے مال تے قبضہ کیتا ہے, پلاٹ تے قبضہ کیتا ہے, دکان تے قبضہ کیتا ہے, مکان تے قبضہ کیتا ہے. جنہیں کسی غریب دا اور مسکین دا یتیم دے مال تے ڈھاکہ مارے ہے. حضرات ایسے بندے دا روزے دا, قیام دا, افطاری دا, حج دا, عمرے دا, اللہ دی عزت قسمیں کک فائدہ نہیں جے ہونا. میں کسی دے اعمال دی تے روزیاں دی قبولیت دا ٹھیکیدار نہیں, رسول اللہ دی حدیث دا چوکیدار ہاں. تو روزے دا مقصد سمجھے ہی نہیں. آیت یاد نہ سنیے, امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ ایک بندہ لمبا سفر کر کے مکے پہنچے, اللہ میں نے تو بھی لے جائے. ادرات رات آنے سنے بندہ مکہ المکرمہ پہنچے, یا بیت اللہ دے طواف کی تی جاندہ, یا ربی دیاں رو رو کے صداواں بلند کی تی جا رہے آئے. آسمان تو آواز آگئے, آنے والے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغزی بالحرام فانا یستجاب ولذالک او کما قال. تیرا کھانا بھی حرام ہے, لباس بھی حرام ہے, پینا بھی حرام ہے. آنے والے آئے تو حرام کھا کھا کے پلے آ, دس اللہ تیریاں عبادتاں طواف تے روزے اللہ کیویں قبول کرے گا. حرام خور دی کوئی نیکی قبول نہیں, حرام خور دا روزہ قبول نہیں. آئیے مرد کر رمضان دا مقصد یہ آئے, اللہ دا قرآن ہے, یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے رکھو گے متقی بن جاؤ گے, روزے رکھو گے متقی بن جاؤ گے. متقی کینوں کہندے نے, ہر چھوٹے بڑے گناہ تو بچن والا بندہ متقی ہے.
اگر رمضان دی برکت نال اکھاں پاک نہیں ہوئی تو سمجھی روزے دا تقاضا پورا نہیں ہویا. اگر رمضان دی برکت نال اگر رزقی حلال تے تو نہیں لگیا پھر بھی حرام تے دو نمبری تے جناب فرار تے چکراں تے پیاں تے سمجھی روزے دا فائدہ کوئی نہیں. روزے دا مقصد یہ لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے. اور دوسرا معنی لعلکم تتقون دا، روزے رکھو گے کئی بیماریاں تو بچ جاؤ گے، کئی تکلیفاں تو بچ جاؤ گے، کئی مصیبتیں تو بچ جاؤ گے. لعلکم تتقون دا معنی روزے رکھو گے جہنم کو بچ کے اللہ دی جنت دے مہمان بن جاؤ گے. حضرات عرض کرنا چاہنا رمضان دی خصوصیت اس مہینے دے اندر اللہ کا الحاکمین لکھاں کروڑا بندے جہنم دی جیل کو آزاد کر دیا کر دیں. اللہ میں لطانو بھی انہوں نے قدر شامل فرمائے. رمضان دی خصوصیت حضرات لکھاں کروڑا بندے اس مہینے دے اندر لوگ توجہ فرمانا اللہ جہنم دی جیل کو آزاد کر دیا کر دینے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے لوگو اِنَّا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اتقاء فی کل لیلۃ یعنی فی رمضان. صحیح حدیث پاک حسن درجے دی روایت ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی رمضان دی راتاں دی روزانہ دی بنیاد ڈیلی دی بنیاد رمضان دی راتاں دی اندر میرے آقا دا فرمانے کے لوگ اللہ لکھا کروڑا بندے جہنم کو لو آزاد کر کے جنت دا مہمان بنا دیں دینے. اللہ تو جنہ لوگوں جہنم تو آزاد کرنا اللہ سانے بھی انہوں لوگوں جو شامل فرما لے. پر کدوں جہنم جو آزادی کدوں ملے گی؟ جو روزے رکھنے پائیں گے، قیام کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا، ساری افطاری دے انتظام کرنے نے، ماہ رمضان دا اہتمام کرنا ہے، قدر کرنے، تعظیم کرنے، تکریم کرنے، ادب کرنا، حیا کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرمانا ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسینہ پاک دے مال کے کائنات نے اپنا قرآن پاک در نزول فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. اصل کامیابی پیسہ دولت مال نہیں، اصل کامیابی بزنس جاب نوکری نہیں، اصل کامیابی گاڑی بنگلہ کوٹھی نہیں، اصل کامیابی جہنم کو چھٹکارا ہے اور جنت داخلہ ہے. اور انہوں نے ملے گا جرے روزے دار نے. حضرات یاد نہ سنیے رمضان دی خصوصیت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں میں مختصر بات اگر میں حدیثہ پڑھا ٹائم تہید ہے چونکہ ٹائم وفا نہیں کر رہا میں صرف خصوصیت دی بات کرتا گل اپنی مقامہ. رمضان دی خصوصیت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں ماہ سیام دی خصوصیت ماہ رمضان دی انفرادیت ماہ رمضان دا اے پروٹوکول تے ماہ رمضان دا اعزاز اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمانے کے لوگ اس مہینے دی اندر جہنم دی دروازے سارے بند کر دیتے جاندے نے، جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے. رمضان دی خصوصیت جہنم دے دروازے لاک نے بند نے، اللہ 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 جنت دے دروازے سارے کھلے نے. رمضان دی خصوصیت رات یاد نہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں اس رمضان دے مہینے دی اندر سرکش شیاطین جکڑ دیتا جاندہ ہے، شیاطین بن دیتا جاندہ ہے، جکڑ دیتا جاندہ ہے. لیکن شیاطین دے جڑے حواری نے نا او دے نمائندے او ہے نے، او جنہ وچ بھی نے او انسانہ اندر بھی نے. اللہ اللہ انہیں پھر نا شیطان خود جکڑیا گیا ہے، انہیں اپنی ڈیوٹی دی ذمہ داری انہیں بڑے بڑے دی لا چھڑی.
تو اس طرح پھر نبھایا جائے کہیں نبھا دے نا پھر یار دی یاری کہیں نبھا رہے نا اللہ اللہ رمضان تے بھی کٹ تولی جاندہ ہے رمضان تے بھی جھوٹ بولی جاندہ ہے رمضان تے بھی ملاوٹ کیتی جاندہ ہے رمضان تے چیز مہنگی کر دیتی ہاں جی رمضان تے چیز جناب ریٹ اپ کر دیتا ہے وہ جو زیادہ مہینہ ہے چیز ملتی نہیں ایسی ہیلے بانے اے سارے اے شیاطین دی پیروی اور وہ دی دعوت دین دے مطابق تے غصہ نہ کرے آجے حضرات رمضان دی خصوصیت ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے لوگو رمضان دی خصوصیت ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا روزے دارانوں ماہ سیام دی قدر کرن والیاں خصوصی طور تے حوض کوثر دا پانی پلایا جائے گا خصوصی طور تے ملنا سارے نے انشاءاللہ اللہ دی توفیق ہے سارے پینے سارے پین گے کہیں میرا ابو بکر پانی پلائے گا کہیں میرا عمر پانی پلائے گا کہیں میرا عثمان پانی پلائے گا کہیں پیارے علی حیدر کرار پانی پلان گے اور کہیں میرے محمد کریم پانی پلان گے وہ روزے دار نے سبحان اللہ وہ روزے دار نے حضرات رمضان دی خصوصیت آئیے ذرا تیار نہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے لوگوں رمضان دی خصوصیت ہے رمضان دی انفرادیت ہے اللہ سبحانہ وتعالی رمضان دے مہینے دی اندر اللہ احکم الحاکمین اعمال دا جر زیادہ کر دینے ویسے رمضان تو اگے پیچھے بندہ ایک نیکی کرے 10 نیکیاں بھی مل دیا نے ایک دیاں 700 نیکیاں بھی مل دیا نے اگر حضرات محترم ذرا تیار نہ سنیے ماہ سیام دی اندر نیکیاں دا جر اللہ مزید بڑھا دیا کر دینے رمضان دی خصوصیت توجہ فرمانا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کہ لوگوں جس بندے نو اس ماہ مبارک تے ماہ مقدس تے اندر عمر دی سعادت نصیب ہوگی اللہ میرے نال رل کے حج کرن جتنا ثواب عطا فرمائے گا اللہ خوش قسمت نے وہ لوگ جو رمضان تے گئے نے اللہ میں نے تو انہوں بھی لے جائے کہو آمین ربا روشن کر ساڑے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو آنکھو آمین اللہ بڑا دل کردائے ربا روشن کر ساڑے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو تیرا مکہ شہر نرالا ہے پیدا ہویا جتھے کملی والا ہے اللہ بڑا دل کردائے تیرا مکہ شہر نرالا ہے پیدا ہویا جتھے کملی والا ہے دل کردائے زمزم پینے نو دل کردائے زمزم پینے نو ربا روشن کر ساڑے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے اللہ بڑا دل کردائے رمضان دا پاکم نہیں نہ ہوئے پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہوئے رمضان دا پاک مہینہ ہوئے پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہوئے اللہ دل کردائے اوتھے جینے نو مدینے اللہ دل کردائے اوتھے جینے نو ربا روشن کر ساڑے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو آئیے لوگ عرض کرنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کہہ دے ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر نے ایک عورت میرے پاک پیغمبر دے کو لائی کہ دیا آقا سونے آئے میرا دل کردہ ہے میں توڑے نال مل کے حج کرا آقا جی میرا بڑا دل ہے بڑی خواہش ہے بڑی آرزو آقا سونے آئے میں توڑے کافل وچ مل کے توڑے نال جا کے بیت اللہ دا حج کرنا چاہنی آئے آقا جی کیویں موقع بنے گا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے بی بی
اگر رمضان دا مہینہ مل جائے رمضان در عمرہ کر لینا اللہ میرے نال مل کے حج کرن دا ثواب نصیب فرمائے گا. یہ رمضان دی خصوصیت اللہ. اور سنو میں نے نا امام ابن جوزی رحمہ اللہ دا فرمان یاد آیا. سننے والی گل جو امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے اللہ پاک نا اگر مردیاں کو پوچھے نا بھی تہاڈی کوئی خواہش ہے, اللہ مردیاں کو پوچھے کہ تہاڈی کوئی خواہش ہے تو دسو. امام ابن جوزی فرماندے نے مردے صرف یہی خواہش کریں گے اے اللہ سانو دنیا دے بھیج دے تے ایک دن دا سانو روزہ نصیب فرما دے. ایک دن دا روزہ, ایک دن دا روزہ اللہ سانو مل جائے. مردے خواہش کرن گے, مردے خواہش کر دے سانو روزے لب جان تے زندہ کہتے ہیں اللہ کر کے مہینہ جلدی لنگ جائے. یہ بھی ہے نا اللہ سبحانہ و تعالی اپنا ڈر اور اپنا خوف نصیب فرما دے. حضرات توجہ فرمائیے گا. امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرمان لگے لوگو ماہ رمضان ماہ سیان اے ماہ غفران دی باقی مہینے چھویں عظمت ہے جویں پیارا یوسف دی باقی پائیاں وچ عظمت سی. یوسف علیہ السلام 12 بھائی سن نا 11 نے زیادتیاں کیتیاں, کٹیا ماریا تپے مکیاں توڑے سامنے سارے واقعات نے. آخرکار وقت آیا ہے تے پیارے یوسف فرمان لگے لا تسریب علیکم اليوم پراؤ تسی سارے گواہ ہو جاؤ میں سارا نے بالکل معاف کر دیتا کسی کو کوئی انتقامی کاروائی میں نہیں کراں گا. امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگو جویں پیارے یوسف نے 11 بھائیوں نے معاف فرما چھڑے آئے یہ رمضان کی خصوصیت دے روزے رکھو اللہ 11 مہینے تے تھوڑے گناہ معاف فرما چھڑن گے بشرطے کہ بندہ کچھ کرے. خصوصیت رمضان. آخری بات سنو تے گل مقامہ سنو کل قیامت دا دن ہونا ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولیے ایک مشہور روایت پڑھی تے ترجمہ سنو تے گل مقامہ شاید ذوق پیدا ہوئے. شاید ساڑے بیٹے بیٹیاں تھڑ رشتہ دار بہن بھائی محلے دار دکاندار روزے دار بن جان. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگ رمضان دی خصوصیت کل قیامت دا دن ہوئے گا تھوڑی برادری کم نہیں آئے گی, خاندان کم نہیں آئے گا, تھوڑے رشتہ دار کم نہیں آن گے, یار اغیار بن جان گے, دوست دشمن بن جان گے, سجن ویری بن جان گے, اپنے بھی بیگانے بن جان گے, بیگانے بھی بیگانے بن جان گے, حتیٰ کہ ماں باپ بھی کم نہیں آن گے, پہن پائی بھی کم نہیں آن گے. اور لوگ رات یا نہ سنی کل قیامت دا دن ہوئے گا رمضان دی خصوصیت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں قیامت والے دن اگر کو کم آئے گا ماہ رمضان کم آئے گا اللہ دا قرآن کم آئے گا. مال کے کائنات دی عدالت لگی ہوئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی عدالت دی اندر لوگوں رمضان بھی آ جائے گا قرآن بھی آ جائے گا. آئیے لوگ میں سید روایت پر پڑھ دینا چاہنا ہے. امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمانے الصیام والقرآن یشفعان للعبد. لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا اے رمضان تے قرآن بندے دے سفارشی بن کے آ جان گے. حبیب کبریاء علیہ السلام فرماتے لوگ مال کے کائنات دے سامنے روزہ پیش ہوئے گا رمضان پیش ہوئے گا فیقول الصیام ای رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار. روزے کہن گے رمضان کہے گا اللہ سارا دن کھانا پینا جائز تھی ہر جائز کم کرنے بھی جائز سندے. اللہ 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 میں روزہ سفارش کر رہا ہے. اے بندہ سارا دن انہیں اپنے خواہشات تے کنٹرول کیتا ہے, اپنے پیٹ تے کنٹرول کیتا, نفس تے کنٹرول کیتا, اللہ اپنی زبان تے کنٹرول رکھے, اکھاں تے کنٹرول کیتی رکھے آئے. اے اللہ میں رمضان سفارش کرنا اپنے بندن معاف فرما کے جنت دا مہمان بنا دے. رمضان خاموش ہویا تے اللہ دا قرآن بولے گا. اللہ اللہ جس رب نے مینوں تینوں بولن دی طاقت دیتی ہے اللہ پاک میرے تواڈے اعمال نو وجود دے کے جسم دے کے اللہ بولن دی طاقت نصیب فرمائے گا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے لوگو قرآن کہے گا اللہ راتاں نو سونا جائز سی، آرام کرنا جائز سی، رش کرنا اللہ جائز سی۔ ایک بندہ رات نو اٹھ کے قرآن پڑھدا رہے، اللہ اٹھ کے تراویح ادا کردا رہے، نوافل ادا کردا رہے۔ اے اللہ میں قرآن سفارش کرنا بندے نو معاف فرما دے۔ نبی دی حدیث پاک تے آنا سنیے، امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمانے کہ لوگو اللہ رمضان تے قرآن دی قدر کرے گا، آنکھیں لگے گا، اللہ پر بندے نو معاف فرمائے گا، جنت دا مہمان بنائے گا۔ او حشر دا دہاڑا سخت دل گھبراونا، حشر دا دہاڑا سخت او دل گھبراونا، پہنا پایا دوستا اوتھے کم نہیں آونا، رمضان تے قرآن آوے جاوے جند گول دا، پیارا رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا، سنیا حشر دا دہاڑا سخت دل پریشان تیرا، یا رب لی بنسیو تھے روزہ تے قرآن تیرا، کرنگے پیارے روزے دارا کرنگے پیارے آکھن کیوں جاویں ڈول دا، پیارا رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا، سنی روزہ تے قرآن آکھے بندیا گھبرائی نا، اسی تیرے یار ہوساں ایویں غم کھائی نا۔ مول بیان لگا دے روزہ تے قرآن آکھے بندیا گھبرائی نا، اسی تیرے یار ہوساں ایویں غم کھائی نا، اللہ دے کول آکے روزہ پہلے بول دا، پیارا رمضان آیا رحمتاں تے جھول دا، روزہ کے مولا سن، روزہ کے مولا اینا، روزہ کے مولا اینا قدر میرا پایا سی، یاری لا کے نال میرے دغانا کمایا سی، اللہ دے کول آگے قرآن پھر بول دا، پیارا رمضان آیا رحمتاں تے جھول دا، سنو سنیا قرآن کی کہے گا، سنیا قرآن چھڑ ندر پیاریاں، رات نو جگائی رکھیا حافظاں تے قاریاں، سنیا قرآن چھڑ ندر پیاریاں، رات نو جگائی رکھیا حافظاں تے قاریاں، منیا سی کہنا اینا، منیا سی کہنا اینا، اللہ تے رسول دا، پیارا رمضان آیا رحمتاں تی جھول، اور ہونا کیے سفارش قبول ہوتی بیڑا ہوتی پار جی، دسے آئے سانو مکی مدنی سرکار جی، گل بن گئی دے سفارش قبول ہوتی بیڑا ہوتی پار جی، دسیا سانو مکی مدنی سرکار جی، اے جنتانو جاوے اے مومن جنتانو جاوے مومن خوشی خوشی جھول دا، پیارا رمضان آیا رحمتاں تی جھول دا، مال کی کہنا دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ اس مہینے دی قدر کرن دی توفیق دے وے، یہ سارے مہینے تو رمضان مہینہ اللہ ہے نا، اسی طرح ہی دی قدر کرنے والا بھی ساری مخلوق جو افضل اعلیٰ بن جائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔